السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ ناظرین، سینٹ الیکشن کے نتائج آپ نے دیکھے اور بڑا اپسٹ خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی کا وفاق کے اندر ہوا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ طیب بلوچ صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ اب آگے کیا ہلچل ہونے والی ہے پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ یہ جو جیت ہے پیپلز پارٹی جس لحاظ سے جانی جاتی ہے کہ ہر بار جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں وہ اپسٹ کرتی ہے۔ ایک معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی رہا سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کا، اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے طیب بلوچ صاحب، یوسف رضا گیلانی کی کامیابی، جو حکومتی صفوں میں ہلچل مچ گئی ہے کہ اب کیونکہ تبدیلی آ سکتی ہے سینٹ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ اور اس کامیابی کی جو پیپلز پارٹی کی یہ جو کامیابی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کامیابی ہے، یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر جو بھی جمہوریت پسند قوتیں ہیں، جو سیاسی پارٹیز ہیں، اور خاص کر پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے، یہ دراصل اس کی کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ سینٹ الیکشن کتنے عرصے سے ہو رہے ہیں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے سینٹ الیکشن کا ماحول جو ہے وہ نہیں بنا، اور یوں تو متعدد سیٹوں کے اوپر تھا، تقریباً ہاف جو ممبرانز تھے ان کا الیکشن ہونا تھا سینٹ میں، جو ایوان بالا کا ہاؤس ہے اس میں وہ فل ہونے تھے، جو ریٹائر ہو رہے تھے ان کی جگہ نئے آنے تھے۔ لیکن اس میں جو سب سے مین تھی وہ ایک سیٹ تھی، اسلام آباد کی جو جنرل سیٹ تھی۔ اب خواتین کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ اس پہ نہیں تھا کوئی اتنا، لیکن گیلانی صاحب کی سیٹ پہ اس وجہ سے سارا معاملہ اور سارا فوکس تھا، یعنی کہ پورا سینٹ الیکشن جو ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ کے اوپر لڑا گیا، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ تو اس میں ایک وجہ ہے، وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی جو پالیسیز ہیں یا موجودہ جو حکومت ہے، عوام اس سے بہت زیادہ نالاں تھی۔ اور سب سے بڑی آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن جو ہوئے اور جس میں ڈسکا دھند والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ بڑی بری طریقے سے حکمران جماعت جو ہے وہ ہاری، عوام میں ہاری۔ اب جو عوامی نمائندے تھے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے، اب ان کے اوپر ڈیپینڈ تھا کہ وہ کیا ڈیسیژن کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں بھی میٹر آیا، تو حکومت کو پہلے سے ہی ایسا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اراکین اسمبلی ہیں وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور آئی ایم ایف کا جو اکانومک ہٹ مین جسے گردانا جاتا ہے حفیظ شیخ، اس کو مسترد نہ کر دیں۔ یعنی کہ حفیظ شیخ کو مسترد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کو اور اس کو چلانے والا جو پورا ایک سیٹ اپ ہے جسے ہائبرڈ رجیم کے نام سے بھی جانا جا رہا ہے، کہ اس کو مسترد کرنا تھا۔ اور اسی وجہ سے ایک تاثر بھی دیا گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے اگر آپ عددی گنتی اور اسٹرینگتھ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے جتنے اراکین ہیں نیشنل اسمبلی میں، جو پورے پاکستان کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں ہے، تو نیشنل اسمبلی کے اراکین نے مل کے منتخب کرنا تھا، گیلانی صاحب کو چننا تھا یا پھر انہوں نے چننا تھا ان کو۔ اچھا بلوچ صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمران خان کی حکومت ہے وہ انتہائی کمزور ہے، اب انہیں اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑے گا کیونکہ بہت سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کمزور ہے، اور اس الیکشن کے نتائج کے بعد یہ چیز جو ہے واضح بھی ہو گئی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتماد کا ووٹ لیتے لیتے وہ ان کے لیے اور سیٹ بیک ہو؟ دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر جو ایمرج ہو رہا ہے، جو ہمارے سامنے جسے ہم بریکنگ سٹوری کہہ سکتے ہیں، کہ جو ایک سٹوری انڈر ڈیولپ ہو رہی ہے اور سامنے آ رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، جس میں سینٹ الیکشن کے ہو گئے، پھر چیئرمین سینٹ ہوگا، وزیر اعظم پر عدم اعتماد، اور وہ ساری کہانی۔ اب اس میں جو مین پولیٹیکل فورسز ہیں سامنے جو ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف یا رولنگ رجیم یا رولنگ جنتا ہو گئی، دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم جو اپوزیشن الائنس ہے وہ ہو گیا۔ اب فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ منصہ شہود پہ آئے، سامنے آئے، اور انہوں نے اپنا پلے کیا، ایکٹ کیا۔ یعنی کہ اگر پیچھے بھی دیکھ لیں، سنجرانی سے لے کر گیلانی تک کا ایک پورا ٹینیور جو ہے وہ وہاں پہ بھی صادق سنجرانی کو گیلانی صاحب نے منتخب کرایا، اور اب ان کا کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ گیلانی مطلب سنجرانی تھے پہلے، اب گیلانی ہوں گے، تو انشاءاللہ گیلانی صاحب بھی پی ڈی ایم کے اس پہ، اور پی ڈی ایم کے اب وہ گردانے جائیں گے، کیونکہ صادق سنجرانی نے جو کچھ کیا وہ افسوس ہے، اور انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ بھی وفا نہیں کی جنہوں نے اس منصب پہ بٹھایا تھا۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی فورسز جو ہیں وہ یکجا ہو جاتی ہیں اور آصف علی زرداری کو سٹرنگتھن کرتی ہیں، ان کے کھیل کو اور ان کے سیاسی کھیل کو، ان کی سیاسی چالوں کو،
تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک تاثر جا رہا تھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے موجودہ حکومت کو طول دیا جا رہا ہے یا حکومت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ ریورس انجینئرنگ کی طرف ٹرن ہو جائے گی. تو اس میں ہمیں پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی نیا وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے. ان ہاؤس چینج کی جو بات ہو رہی تھی، تو یہ ان ہاؤس چینج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سینٹ میں ان ہاؤس چینج ہوگا تو قومی اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ شاید وزیر اعظم کی نوبت آئے نہ آئے، لیکن یہاں پہ یہ ایک بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید پنجاب کے اندر کوئی گیم ڈال دی جائے اور وہاں پہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تبدیل ہو جائے. تو یہ ایک سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے اوپر ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے ساتھ کتنا مخلص ہو کے چلتے ہیں. تو اچھا بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ اب کتنی، کیونکہ اس پیپلز پارٹی کی اس کامیابی کے بعد کتنی امید ہے کہ چیئرمین سینٹ بھی اب پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور جو ڈپٹی چیئرمین وہ یہ تبدیلی تو کیا واضح نظر آ رہی ہے، یا پھر پیپلز پارٹی پھر جو ہے کچھ اپنا پتے شو کرے گی اور دوبارہ سے جو ہے بنا سکتی ہے اپنی سینٹ میں؟ نہیں، اصل میں ابھی جو الائنس ہے وہ اپوزیشن الائنس ہے جس میں 11 پولیٹیکل فورسز جو ہے موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی ان کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. اور وہ جتنا پیپلز پارٹی کی اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک چیز تو طے ہو گئی کہ انہوں نے بھی مانا کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو موجودہ بحران ہے، کرائسس ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے. تو اس میں جو ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں وہ شاید سلیم مانڈی والا رہے ہیں، تو ابھی وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے بھی ان کا ٹینیور پورا ہو رہا تھا، تو وہ تو آلریڈی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. لیکن ابھی یوسف رضا گیلانی جو ہے اس کو ہم پیپلز پارٹی کا تو امیدوار دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بیسک امیدوار جو ہیں وہ اس کے تھے پی ڈی ایم کے. اب پی ڈی ایم کی جو فورسز ہیں، اب آپ دیکھیں جو نمبر اسٹرینتھ بن رہی ہے، وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اپوزیشن الائنس جو ہے نا وہ سینٹ میں زیادہ ہے، اکثریت میں 6 سینیٹرز جو ہیں نا وہ پی ڈی ایم کے زیادہ ہیں. پاکستان یا رولنگ جو وہ 47 ہے اور وہ 53 ہے پی ڈی ایم کا جو نمبر ہے، عددی گنتی ہے. تو اس میں پھر چیئرمین سینٹ بھی پی ڈی ایم سے ہوگا اور وہ گیلانی ہی ہوں گے چیئرمین سینٹ پی ڈی ایم کے. اور پھر ڈپٹی پی ایم ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور لے کے آئیں، نون میں سے کوئی بندہ آ جا سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان کا کوئی بندہ آ سکتا ہے، یا پی ڈی ایم جو ڈیسیژن کرے گی. لیکن پی ڈی ایم یہ ہے کہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. تو اب آگے جس طرح آپ نے کہا کہ نہ اس تبدیلی ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو اس کے لیے اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کیا کرے گی؟ اب اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ حکومت کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ گیا، کیونکہ حکومت کے پاس آپشن تھا عوام. اگر حکومت عوام کو ساتھ لے کے چلتی تو آج حکومت کے لیے اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہوتا، اور شاید وہی جو اراکین اسمبلی ہیں، جو عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومت پہ ہی اعتماد کرتے. لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے ضمیر کی آواز پہ وہ لبیک کا اور گیلانی صاحب کو جتوایا، تو حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب جو پلے ہے وہ ایک انٹرسٹنگ سینیریو کے اندر داخل ہو گیا ہے کہ دیکھیں 2 نریٹو تھے. ایک تو حکومت کا نریٹو واضح ہے، آپ کے سامنے جو چلتا ہے، حکومت کا اپنا ایک نریٹو ہوتا ہے، بیانیہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے 2 نریٹو تھے، لیکن وہ پھر مکس اپ ہو کے تو پی ڈی ایم کا نریٹو بنا یا پی ڈی ایم کا بیانیہ بنا جس میں جمہوری تمام طاقتیں اکٹھی ہوئیں. لیکن اس میں ایک اختلاف تھا، اختلاف فریش مینڈیٹ کی طرف تھا. پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے. اسمبلیوں سے ریزائن کی بات ہوئی اور پھر کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے. لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ ہم ان ہاؤس چینج لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ سب مل کے چلیں تو ہم ان ہاؤس چینج میں بھی. وہ زرداری صاحب نے کہا بھی کہ ہم ان کو نہیں گرائیں گے، یہ خود ہی گریں گے. اب اپوزیشن نہیں کہہ رہی کہ وزیر اعظم کو آپ کانفیڈنس لیں، وہ تو اپوزیشن کا تو یہی مطالبہ ہے کہ آپ ریزائن کریں، آپ نو کانفیڈنس آپ کے اوپر ہو گیا ہے. اب وہ حکومت خود اس پہ لینا چاہ رہی ہے، تو پاسبلٹی ہے یہاں پہ بھی کوئی ترتیب بن جائے. بہرحال فی الحال ہمیں جو فوری ایکشن ہوں گے وہ ایک پنجاب میں ہوگا اور ایک یہاں سینٹ پہ ہوگا. اچھا بلوچ صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے جس کے لیے تمام پریکٹس کی گئی. حکومت کا یہ خیال تھا کہ پیسہ چلے گا سینٹ الیکشن میں، اور سپریم کورٹ کے احکامات اور جو الیکشن کمیشن کے اقدامات ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے، یوسف رضا گیلانی کا جیتنا، کیا کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہوا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں جب الیکشن میں ہر طرح کی ظاہر ہے نمبر گیم ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو عمران خان، افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا جو اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا. سوری ٹو سے،
یہ ایک ہمارا المیہ، اور ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے بھی وہاں پہ سنا کے اپنے دستخط کر دیے جو ٹک کرنا تھا، تو ان کے اپنے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، تو وہ علی گیلانی والا جو فارمولہ ہے، علی حیدر گیلانی والا، جو اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جب آپ کو ضمیر کی بات مانی ہو تو مجبوری بھی ہو تو آپ ووٹ ضائع کر کے بھی جو ہے نا وہ کہانی کر سکتے ہیں۔ تو گیلانی صاحب کو والا فارمولہ شاید وزیر اعظم نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، اور ان کے وزرتاج گل کا بھی نام آتا ہے، اور شہریار افریدی ہیں شاید ان کا بھی نام آتا ہے۔ تو بہرحال جو سمجھنے کی بات ہے، جیسے آپ نے سپریم کورٹ میں بھی، اور یہ سارا کچھ پیسے کا لین دین، میرا نہیں خیال کہ اس میں پیسے کا لین دین ہوا، اس میں ضمیر کی آواز کی بات تھی، کیونکہ عوام ضمنی انتخابات میں، عوام کا پہلے ہمیں مینڈیٹ ملا کہ عوام ضمنی انتخابات میں عوام نے بتا دیا کہ ہم نے تو مسترد کر دیا اس تبدیلی کو، جو سو کالڈ چینج آئی ہے اس موجودہ حکومت کو۔ تو پھر عوامی جو نمائندے تھے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جب ضمیر کو دیکھا تو انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا، اور آگے بھی صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہوگی۔ لیکن پیسے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں، زرداری صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اراکین اسمبلی کی اٹیمپٹس تھی، جو شاید حکومتی سائڈ پہ بھی تھے، کہ یار ہمیں زرداری صاحب اگر کوئی زبان دے دینا تو وہ ہمارے لیے، زرداری صاحب کا کول ہی کافی ہے۔ تو جہاں پہ بات کول پہ چل جاتی ہے، زبانوں پہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ پیسہ میٹر نہیں کرتا، اور زبان دینا جو ہے اس میں نہ ہی کوئی الیکشن کی وہ ہے، اور نہ ہی کوئی۔ زرداری صاحب آئے، ہم نے دیکھا وہ کراچی سے آئے 2-3 دن پہلے، انہوں نے سینٹ یہاں پہ بیٹھے، انہوں نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کرنا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا کا پورا سینیریو چینج ہو گیا، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، اور انشاءاللہ ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈیٹ ہے، جو بھی ہے، عوام اس کو لے کے آئی تھی، ٹھیک ہے، چوری ہوا، ڈکیٹی بھی ہوئی 2018 کے الیکشن پہ، ڈاکہ بھی پڑا ووٹ پہ، لیکن اب اسمبلیوں میں پہنچا ہے تو یہ اٹیمپٹ ہونی چاہیے کہ ود ان ہاؤس چینج لے کے کوئی ایسے فیصلے کیے جو عوام کے لیے بہتر، اور ہمیں امید ہے کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ اس صورت میں اپنی سنجیدہ کردار ادا کرے گی۔ ناظرین، آپ نے طیب بلوچ صاحب کا تجزیہ سنا۔ حکومت کے لیے مزید جو ہے مشکلیں بڑھ گئی ہیں اس سینٹ الیکشن کے بعد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس تمام بحران سے نکلنے کے لیے کیا کرتی ہے، کیا عوام کو وہ ریلیف دیتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اپنے الیکشن کمپین میں جتنے بھی اعلانات کیے تھے وہ سچ ثابت نہیں ہو سکے، اور اس کا نتیجہ آپ مڈ ٹرم میں ہی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس طرح ضمنی الیکشن میں جو ہے جو پی ٹی آئی ہے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور سینٹ الیکشن میں ایک اپسٹ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے وقت میں جو ہے حکومت بچانے کے لیے تحریک انصاف کیا کرتی ہے، لیکن اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ہاؤس بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور جس طرح عوام کا ری ایکشن بھی سامنے آ رہا ہے تو حکومت کے لیے مزید مشکلات ہوں گی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ثاقب عباسی اور طیب بلوچ صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ